اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا عزیز، اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے عزت والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ عزت اور غلبے والی ہے۔ یا عزیزو کا وظیفہ قدیم اور کراماتی ہے۔ اس وظیفہ کو زمانہ قدیم سے رزق، دولت، عزت اور دشمن پر فتح پانے کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ اس اسم اعظم کا وظیفہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام یا عزیزو اتنا عظمت والا، اتنا جامع اور مجرب ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اس اسم مبارک یا عزیزو کو پڑھنے والا شخص معاشرے میں ایک الگ مقام بنا لیتا ہے اور دشمن اس کا ہمیشہ زیر رہتا ہے۔ یا عزیزو کو پڑھنے والے شخص میں اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی کشش رکھ دیتے ہیں کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک یا عزیزو کا ورد کرتا ہے تو وہ کسی بھی ایسے شخص سے بات کرتا ہے جو اکھڑا ہوا اور بد مزاج ہو تو وہ شخص اس اسم مبارک یا عزیزو کا ورد کرنے والے سے چاہ کر بھی بد مزاجی سے بات نہیں کر پائے گا، بلکہ نہایت تعظیم اور ادب سے بات کرے گا۔ اس اسم مبارک یا عزیزو کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور اس اسم مبارک کا ورد کرنے والا فرد انشاءاللہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا وہ بخیریت اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1، یا لومائیلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کا راز بتائیں گے، جو کہ یا لومائیلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور انسانی زندگی کا سفر ایسے ہی ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل اور دوسری کے بعد تیسری اور اسی طرح مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے انسانی زندگی گزر جاتی ہے۔ بعض لوگ مشکلات کا سامنا کرنے کا ہنر جانتے ہیں، لہذا ایسے افراد کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن کچھ افراد کی زندگی بچپن سے جوانی تک دوسروں کا آسرا لے کر گزری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں کامیابی حاصل کرنے کی طاقت نہیں رہتی، لہذا ایسے افراد ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر انسان بے حساب روحانی طاقتیں لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان اپنی فضول خواہشات کی وجہ سے بہت سے روحانی انعامات سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں مشکلات سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ مشکلات کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی محتاجگی کا احساس سے محروم ہو جاتا ہے، لہذا جو فرد یا عزیزو کا ورد کرتا ہے اس کو جلد ہی اللہ کی محتاجگی کا احساس ہونے لگتا ہے، جو کہ انسان کی ضرورت ہے، اور جب کسی انسان کو اللہ کی ضرورت کا احساس ہونے لگتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا لومائیلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا ایسا باموکل وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کو اللہ کی غیبی مدد اور روحانی طاقت پر ایمان حاصل ہوگا، اور اس اسم اعظم یا عزیزو کے وظیفہ کی روحانی طاقت آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے زیر رکھے گی، تمام مخلوقات آپ پر مہربان ہو جائے گی، اور یا عزیزو کی برکت سے آپ جس کو بھی چاہیں گے اپنی چاہت میں مبتلا کر دیں گے۔ یا لومائیلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے چند مشاہدہ میں آنے والے فوائد درج ذیل ہیں۔ یا لومائیلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کے وظیفہ کی برکت سے آپ کو بے حساب رزق حاصل ہو جائے گا، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی،
آپ کی جان، اولاد، گھر اور کاروبار اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ کی ہر جائز حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ آپ کو ہر ظاہری و باطنی بیماری سے اللہ کی ذات شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ جس بیمار پر بھی یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیز کو پڑھ کر دم کریں گے اسے اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ نے آگے بیان کیا گیا وظیفہ کر لیا تو تمام زندگی آپ پر کالا جادو نہیں چلے گا۔ اگر کوئی کالا جادو کا شکار ہے تو آپ اسے یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیں گے تو انشاءاللہ اسے کالا جادو سے شفا مل جائے گی۔ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کی برکت سے نظر بد، جنات، سایات، دشمن اور ناگہانی آفات و بلیات آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزر سکیں گی۔ اگر کسی بیٹی کے رشتہ میں بندش ہے تو وہ بندش یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کی برکت سے فوری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ جلد دور ہو جائے گی۔ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کی برکت سے میاں بیوی میں محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ گھر میں امن و سکون اور خیر و برکت ہمیشہ قائم رہے گی۔ گھر میں کبھی تنگ دستی اور غربت نہیں آئے گی۔ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کی برکت سے آپ کو رزق اور دولت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جاب اور کاروبار میں ہر قسم کی پریشانی کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کی برکت سے فرد کی تقدیر سنور جاتی ہے اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کی ذات اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اگر کسی بھائی یا بہن کو شادی، رشتہ، شوہر، اولاد، رزق، صحت، عزت، کامیابی اور اچھی تقدیر حاصل ہونے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا جادو، بندش اور نظر بد کی وجہ سے آپ کو زندگی کے ہر میدان میں بری طرح ناکامی کا سامنا ہوتا ہو، ایسی صورت میں آپ کے لیے مجرب وظیفہ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا ہے جو کہ آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کرنا ہے اور درمیان میں آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1001 مرتبہ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیز کو پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل نقش ہم سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ اس سے عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی اور آپ کا روحانی حصار بھی قائم ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ روزانہ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کو کم از کم 101 مرتبہ ورد کرنے کی عادت بنا لیں اور اس کے ساتھ اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی کا بھی ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اچھی تقدیر حاصل ہو جائے گی اور آپ کے پاس پیسہ، مال، دولت، عزت، محبت اور زندگی کی کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی وجہ سے یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا وظیفہ نہ کر سکیں تو وہ یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل وظیفہ کی بیان کی گئی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یا لمائلو یا عزرائیلو بحقی یا عزیزو کا باموکل نقش ہم سے منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ انشاءاللہ صرف چند دنوں میں
آپ کو اوپر بیان کی گئی تمام برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وظیفہ نمبر 2، شوہر کی محبت حاصل کرنے کے حوالے سے یا عزیزو کا وظیفہ کراماتی اثرات کا حامل ہے۔ اصل میں جو افراد یا عزیزو کا وظیفہ کرتے ہیں ان میں ایک ایسی روحانی طاقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جب بھی کوئی دشمن فرد کو نقصان دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خود بخود خوف زدہ ہو کر اپنے برے ارادے کو ترک کر دیتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو شوہر اور بیوی کی محبت کو ختم کرنے کے لیے بہت سے لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ میاں بیوی میں نفرت کروانے کے لیے کالا جادو تک کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بہنیں یا بھائی یا عزیزو کا محبت کا وظیفہ کرتے ہیں تو ان کی فیملی یا زندگی کو اگر کوئی نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود بخود ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح شوہر بیوی کی محبت کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس محبت میں اضافہ اور خیر و برکت ہونے لگتی ہے۔ اگر کوئی بہن شوہر کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اسم اعظم یا عزیزو کا وظیفہ 14 دن تک کر لے۔ انشاءاللہ شوہر جب تک زندہ رہے گا اپنی بیوی کی تابعداری کرتا رہے گا۔ اس وظیفہ کے لیے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں اور درمیان میں آپ 100 مرتبہ آیت الکرسی اور 1000 مرتبہ اسم اعظم یا عزیزو محبت سے ورد کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 14 روز میں آپ کا شوہر آپ کی تابعداری شروع کر دے گا۔ یاد رہے کہ اس وظیفہ کو معمولی سمجھ کر ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اس وظیفہ کی برکات کا مشاہدہ بے شمار بہنوں نے کیا ہے۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ یا عزیزو اور آیت الکرسی کا نقش مبارک ہم سے منگوا کر اپنے پاس رکھ لیں، پھر آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ اس نقش مبارک کی برکت سے وظیفہ میں کامیابی کے چانس بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو آپ کے شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہوں، گھر میں نااتفاقی ہو، شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہو، ایسے میں اس بہن کو چاہیے کہ وہ بھی یا عزیزو کا وظیفہ کر لے۔ اگر شوہر آپ کے پاس ہے اور آپ کھلا پلا سکتی ہیں تو آپ کسی بھی میٹھی چیز پر جیسے چینی وغیرہ پر یا عزیزو چند مرتبہ پڑھ کر دم کر کے شوہر کو کھلا دیا کریں۔ انشاءاللہ چند روز بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ شوہر کا رویہ بالکل تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ سے پیار محبت سے پیش آئے گا۔ لڑائی جھگڑے اللہ کے حکم سے بالکل بند ہو جائیں گے۔ وظیفہ نمبر 3، شادی شدہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ۔ بعض اوقات بچوں کی شادی ہونے کے بعد بچے وہ کرتے ہیں جو ان کی بیوی ان سے کہتی ہے اور ایسے بچے والدین کو اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے والدین کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر یا عزیزو یا معزو کا وظیفہ کیا جائے تو بھی بچے جلد بیوی سے زیادہ والدین کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ نافرمان اولاد کو جلد فرما بردار بنانے کے لیے یا عزیزو یا معزو کا وظیفہ بے حد افضل مانا جاتا ہے۔ اگر کسی والدین کی شادی شدہ اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے تو اس اولاد کو تمام زندگی کے لیے فرما بردار اور نیک اور تابعدار بنانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کریں اور درمیان میں یا عزیزو یا معزو کو 300 مرتبہ ورد کریں، اور یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو ہم سے یا عزیزو یا معزو کے 2 عدد نقش منگوا لیں۔ ایک نقش گھر میں رکھ لیں اور ایک نقش کسی بھی وزن کے نیچے رکھ دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ کی ذات آپ کی نافرمان اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دیں گے۔ کالا جادو ایک شیطانی طاقت ہے جس کے ذریعے ایک فرد
اپنے دشمن کی جان، مال، عزت، گھر اور اولاد کو ناقابل تلافی نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے دور میں کچھ شیطان صفت انسانوں نے شیطانی جنات سے کچھ طاقتیں اس عہد کے ساتھ حاصل کی کہ وہ دنیا میں اپنی ان خواہشات کی تکمیل کر سکیں جن سے ابلیس خوش ہو۔ ایسے جادوگروں کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں اور زیادہ زندگی ہونے کی بنا پر وہ دنیا میں زیادہ برائی پھیلا سکیں، لہٰذا ان کے ہمیشہ زندہ رہنے والی خواہش تو پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ کچھ حد تک دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے میں ضرور کامیاب ہو گئے۔ آپ خود غور کر لیں کہ آج دنیا میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں کوئی فتنہ و فساد والا معاملہ نہ ہو۔ ان جادوگروں کے منتر جنتر ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور آج دنیا میں بے شمار لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ جادوگروں کو چونکہ محنت مزدوری کر کے حلال رزق کمانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ انہی منتروں جنتروں کے ذریعے کسی کا گھر برباد کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ الغرض جادو ایک ایسی شیطانی پاور ہے جس میں جادوگر شیطان سے طاقت حاصل کر کے اسے اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ہم جادو کے نقصانات کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جادو کی علامات کیا ہیں۔ جس طرح ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں، اسی طرح کالا جادو فرد کی زندگی پر اپنی موجودگی کی علامات ظاہر کرتا ہے۔ یہ علامات درج ذیل ہو سکتی ہیں: گھر میں پانی یا خون کے چھینٹے آنا، گھر میں مخصوص مقامات سے خوف محسوس ہونا، ایسا لگے کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے جبکہ ایسا حقیقت میں نہ ہو، کبھی کبھار گھر سے بدبو کا محسوس ہونا، بھیانک خواب دکھائی دینا، ایسے خواب دکھائی دینا جن کو بیان نہ کیا جا سکے، خواب میں مردہ دیکھنا، خواب میں مچھلی، بندر یا گندگی دیکھنا، گھر میں لڑائی جھگڑا رہنا، زندگی میں ہر کام میں ناکامی ہونا، محنت کا اجر نہ ملنا، نیکی کا بدلہ بدی میں ملنا، قربانی کا بدلہ بدنامی میں ملنا، میاں بیوی میں نفرت کا ہو جانا، گھر میں پیسے کی کمی ہو جانا، حد سے زیادہ بدقسمت ہو جانا، پاؤں کی ایڑیاں کچھ خراب ہو جانا، کتوں اور بلیوں کا بلا وجہ رونا، بلا وجہ کی پریشانی سر پر سوار رہنا، حد سے زیادہ سر درد اور ذہنی اضطراب کا شکار رہنا، سخت بیماری کا لاحق ہو جانا، ذہن میں بلا وجہ کے خیالات کا گردش کرتے رہنا، دوسروں کی بلا وجہ کی مخالفت کا شکار رہنا، سینے کے درمیان میں دباؤ محسوس ہونا، اکثر گھٹن کا احساس ہونا۔ بیان کی گئی علامات میں سے اگر چند علامات آپ میں موجود ہیں تو آپ پر یقینی کالا جادو موجود ہے، لہٰذا اب وقت ضائع کیے بغیر آپ کو کالا جادو کا صحیح علاج کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ کالا جادو کا انکار کرنا بھی فرد پر کالا جادو ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جادو فرد کو اپنے انکار کی ہمیشہ سوچ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں کالا جادو کے نقصانات کی طرف۔ کالا جادو جس فرد کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ نقصان دینے کی وجہ بنتا ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے فرد کی زندگی میں ہونے والے چند مشاہدہ میں آنے والے نقصانات درج ذیل ہیں۔ کالا جادو کی وجہ سے آپ کے رزق، نوکری اور کاروبار کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ گھر میں شدید پریشانی اور فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ فرد ڈپریشن اور ذہنی اضطراب اور سر درد کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کالا جادو میں مبتلا عورتیں اکثر اولاد اور شوہر کی محبت سے محروم رہتی ہیں۔ کالا جادو کی وجہ سے شوہر غیر عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کالا جادو شوہر کو شکی اور بدتمیز بنا دیتا ہے۔ جادو اولاد اور بیوی کو بدتمیز بنا دیتا ہے۔ جادو کی وجہ سے فرد شدید حادثہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ جادو کی وجہ سے رشتہ
اور شادی ٹوٹ سکتی ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے شادی شدہ عورت کو طلاق ہو سکتی ہے۔ جادو فرد کو بدقسمت بنا دیتا ہے۔ جادو میں مبتلا فرد کی ہر کوئی مخالفت کرتا ہے۔ جادو فرد کو دائمی بیماری لاحق کرتا ہے۔ جادو فرد کو زندگی کے ہر میدان میں ناکامی دیتا ہے۔ الغرض کالا جادو آپ کی جان، اولاد اور گھر کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور بھیانک نقصانات سے دوچار کر سکتا ہے، اور اگر کالا جادو کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ لہٰذا کالا جادو کے صحیح علاج کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے۔ یہ تھے مختصر سے نقصانات جو کالا جادو کی وجہ سے آپ پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کالا جادو کے توڑ کی طرف۔ جادو سے بچنے کی افضل ترین قرآنی دعائیں اور اسم اعظم یا عزیزو یا جبار، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ لہٰذا جادو کے اثرات کو مکمل ختم کرنے کے لیے اور کالا جادو سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس اور 101 مرتبہ یا عزیزو یا جبار ورد کریں، اور وظیفہ کے دوران کوشش کریں کہ پانی کی ایک بوتل بھر کر پاس رکھ لیں اور جو بھی پڑھائی کریں اس پر دم کر دیں، اور اس پانی کو آپ نے خود بھی پینا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال کرنا ہے، اور گھر میں بھی پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 14 دن میں جادو سے آپ کے گھر کا جو فرد متاثر ہوگا اور آپ کے گھر کے جس کونے میں جادو کے اثرات ہوں گے، اللہ کی مدد سے وہ ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ آپ اور آپ کے گھر پر کالا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بیان کیا گیا وظیفہ نہ کر سکے، اوپر بتایا گیا وظیفہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور کامیاب تعویذ یا جبارو یا عزیزو کا ہے۔ اگر آپ کالا جادو سے متاثر ہیں یا اس سے حفاظت چاہتے ہیں تو یا جبارو یا عزیزو کے نقش کو ہم سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا گھر اور گھر کے تمام افراد کالا جادو سے محفوظ رہیں گے، اور اگر کسی نے آپ یا آپ کے گھر پر کالا جادو کیا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 24 سے 72 گھنٹوں میں آپ کو اس نقش مبارک کی برکات نظر آنے لگیں گی، یعنی آپ سے جادو ٹوٹنے لگے گا اور آپ کو کالا جادو سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی، اور آپ کالا جادو سے ہمیشہ محفوظ بھی رہیں گے۔ وظیفہ نمبر 5، اس اسم مبارک یا عزیزو کے کل عدد 94 ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے نام کے بھی کل اعداد 94 ہوں، یہ اسم اعظم یا عزیزو اس شخص کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، یا پھر کوئی شخص اس اسم اعظم یا عزیزو کو ہر نماز کے بعد صرف 94 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو یہ اسم اعظم یا عزیزو اس شخص کے لیے بھی اسم اعظم کا درجہ ہی رکھے گا۔ یہ اسم اعظم یا عزیزو کا وظیفہ بے شمار فوائد کا حامل ہے، کوئی عام انسان اس کی برکات کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس لیے ہم آپ کو اس وظیفہ کے صرف 72 فوائد بتائیں گے جن کو جان کر آپ کو اس اسم اعظم یا عزیزو کی روحانی پاور کا پتہ چلے گا اور آپ کو اپنی مشکلات کا حل بھی مل جائے گا۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کو خود اعتمادی ملے گی، آپ ہر قسم کی مشکل سے محفوظ رہیں گے، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، رزق کی تنگی نہیں ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، امن و سکون حاصل ہوگا، آپ کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا، آپ کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوگی، ہر ڈر خوف سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کی قوت ارادی میں اضافہ ہوگا، آپ جو چاہیں گے پا لیں گے، آپ کی خواہشات کی
तकमील होगी। अज़दवाजी जिंदगी में मोहब्बत होगी। बीवी हमेशा आपका कहा मानेगी। बीवी को शोहर की मोहब्बत मिलेगी। आपको अच्छी और मनपसंद नौकरी हासिल हो जाएगी। पैसे से मुताल्लिक हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी शख्सियत से लोग मुतासिर होंगे। आपको हर जगह अहमियत हासिल होगी। आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार होगी। आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में अच्छा फैसला कर सकेंगे। आप हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज रहेंगे। आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होगे। आपकी जज्बाती कैफियत को सुकून मिलेगा। या अजीजों की बरकत से फोबिया के मरीज का डर खौफ खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन से निजात मिलेगी। रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से जिस्म पाक हो जाएगा। जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब होगी। हर कोई आपकी तारीफ करेगा। लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी शख्सियत में खास कशिश पैदा हो जाएगी जो लोगों को आप तक खींच लाएगी। आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। मुखालिफिन आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आपको दुनिया की हर नेमत हासिल होगी। आपको कुव्वत गोयाई नसीब होगी। आपकी सोच हमेशा मुस्बित रहेगी जिसकी वजह से कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आप हासदीन के हसद से महफूज रहेंगे। जादू आसेब जैसी चीजों के असरात का आप पर कोई असर नहीं होगा। आप रूहानी हिसार में रहेंगे। अल्लाह की गैबी मदद आपको हासिल रहेगी। आपको अच्छी शरीक हयात मिलेगी। लोग आपकी सपोर्ट करना चाहेंगे। लोग आपसे गुफ्तगू करने की चाह करेंगे। आपको लोगों की खास तवज्जो हासिल होगी। कामयाबी के सफर में हमेशा आपकी जीत होगी। आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। आपकी शख्सियत रोबदार होगी। आपकी शख्सियत इतनी मुस्बित हो जाएगी कि आप अपनी पॉजिटिव सोच से ही हर चीज को अपनी तरफ ले आएंगे। लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर आप जैसा बनना चाहेंगे। आपको हर वो शय हासिल होगी जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप मनफी असरात से महफूज रहेंगे। जिंदगी की तमाम तर सहूलियात आपको फराहम होंगी। आपको जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आप किसी भी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। कभी दिमागी टेंशन नहीं होगी। दिल दिमाग हमेशा सुकून में रहेगा। आपको खास सलाहियतें फराहम होंगी जिससे आप जिंदगी के हर मामले को खुशअस्लूबी से हल कर लेंगे। आपको खास रूहानी पावर भी मिलेगी जो आपको बद असरात से महफूज रखेगी। आपकी हर रुकावट दूर हो जाएगी। ये वजीफा आपकी सोच से भी ज्यादा बरकत का हामिल है और एक ऐसा रूहानी राज है जो इंसान की बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलने की ताकत रखता है। अगर कोई भाई या बहन इस इस्म आज़म या अजीजों के वजीफा का किसी वजह से मामूल ना बना सके तो वो हमसे या अजीजों का नक्श मुबारक मंगवा कर अपने पास भी रखे और अपने घर में भी किसी पाक साफ जगह पर रख दे। इंशाअल्लाह इस नक्श मुबारक की बरकत से आपको ऊपर बयान की गई तमाम बरकत हासिल होंगी। वजीफा नंबर 6, जिस तरह हर फर्द की जिंदगी में कभी न कभी खुशकिस्मती दस्तक देती है, इसी तरह हर फर्द की जिंदगी में बेशुमार मर्तबा मुफलसी और बुरी किस्मत भी दस्तक देती है। बुरी किस्मत मुफलसी, गुर्बत, तंगदस्ती, बदनामी, बीमारी और बेबसी को लाती है। लिहाजा बुरी किस्मत से बच जाने का मतलब गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलिसी, बदनामी, बीमारी और बेबसी से बचना है। मुफलिसी को लाने के पीछे हमारा ही कोई ना कोई अमल कार फरमा होता है और जब हम कोई बुरा फेल अंजाम दे रहे होते हैं हमें ये इल्म होता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद गलत करते हैं और सोचते हैं कि देखा जाएगा। लेकिन जब देखने की बारी आती है तो हम अपनी बेबसी के अलावा कुछ नहीं देख पाते। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब कोई फर्द सूद पर पैसे हासिल करके कोई
कारोबार करता है तो उसे ये बात मालूम होती है कि सूद इस्लाम में हराम है, लेकिन इसके बावजूद वो सूद पर लिए गए पैसे से कारोबार करता है और सोचता है कि कारोबार को कामयाब करके वो जल्द सूद से पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उस फर्द को सूद के पैसे वापस करने होते हैं तो उस वक्त उसे ये मालूम होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो फर्द जो ये कहता था कि देखा जाएगा, वो सिर्फ अपनी बेबसी को देखता है। बात करने का मकसद ये है कि हर फर्द की जिंदगी में मुफलिसी कई बार दस्तक देती है। मुफलिसी की दस्तक की निशानी ये होती है कि वो आपको सुहाने ख्वाब दिखाकर आपसे ऐसी गलती सरजद करवाती है जिसकी वजह से मुफलिसी हर तरफ से आपको अपने शिकंजे में ले लेती है। हमने हजारों लोगों की जिंदगी ऐसे ही तबाह होते देखी है। लिहाजा मुफलिसी की चाल को समझने और उससे बचने के लिए हम आपको एक ऐसा खास वजीफा बता रहे हैं। इस वजीफा को आप जरूर विर्द किया करें। इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में बेशुमार बरकत हासिल होंगी। अगर कोई भाई या बहन मुफलिसी का शिकार हो चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको तंगदस्ती, गुर्बत, कर्ज या किसी न किसी बीमारी ने घेर लिया है। इसके अलावा उनको हर काम में रुकावट का सामना भी होगा। मुफलिसी की वजह हमारे अपने अमाल भी हो सकते हैं और मुफलिसी की वजह नजरे बद और हासिद भी हो सकते हैं। लिहाजा मौजूदा मुफलिसी को खत्म करने के लिए और आइंदा जिंदगी मुफलिसी से महफूज रहने के लिए आप फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 3 मरतबा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 और 300 मरतबा इसमें आजम या वहाब या रज़ाक या अजीजू और आखिर में फिर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को विर्द कर लिया करें। और इसमें आपने बिला मजबूरी नागा नहीं करना। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको मुफलिसी से निजात मिल जाएगी। याद रहे कि कोई फर्द मुफलिसी का शिकार है या नहीं, दोनों सूरतों में ये विर्द जरूर कर लेना चाहिए। ये विर्द करने से आपको रिज़्क की कमी नहीं होगी और आपको जिंदगी में आने वाली हर परेशानी से भी निजात मिलती रहेगी। अगर कोई भाई या बहन बयान किया गया वजीफा ना कर सके तो वो सूरह आल इमरान की आयत 26 और 27 और या वहाबु या रज़ाकु या अजीजु का तावीज़ हमसे मंगवा कर अपने पास भी रखें और अपने घर में भी जरूर रख लें। इंशाअल्लाह ये अमल करने से आपको बयान किए गए वजीफा की बरकत हासिल होंगी। मुफलिसी से बचने के लिए हमने आपको 2 खास आमाल यानी के एक वजीफा और दूसरा तावीज का बताए हैं। इन दोनों में से आपको जो बेहतर और आसान लगे वो आप कर सकते हैं। हर फर्द चाहता है कि हर कोई उसकी इज्जत करे और उससे मोहब्बत से बात करे, लेकिन हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती कि उसे हर तरफ से इज्जत और मोहब्बत हासिल हो। हमने बहुत से ऐसे अफराद देखे हैं जो किसी से मोहब्बत और इज्जत हासिल करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन बदले में उनको नफरत और बदी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह बाज खवातीन अपने शोहर के लिए जान तक दे देती हैं, लेकिन शोहर उन्हें हमेशा बुरा समझते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बाज लोग अपने काम को लेकर बेहद संजीदा होते हैं और वो अपने ऑफिस या बॉस का काम बेहद मेहनत और लगन से करते हैं, लेकिन उनको उजरत के बदले फ्रॉड का तमगा दे दिया जाता है। लिहाजा ऐसे ही अफराद के लिए हमने इस वीडियो में एक खास अमल पेश किया है जिसकी बरकत से उनकी किस्मत बेहतर हो जाएगी और वो जहाँ भी कदम रखेंगे अल्लाह की जात हर फर्द के दिल में उनकी इज्जत और मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। मोहब्बत की तस्बीह का ये अमल आपने जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद
3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 300 مرتبہ اسم اعظم اللہ الصمد اور 786 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد روز دہرانا ہے اور اس عمل کو آپ نے 16 دن تک لگاتار جاری رکھنا ہے۔ 16 دن کے بعد آپ نے روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ الصمد اور 100 مرتبہ اسم اعظم یا عزیزو کو ورد کرنے کی عادت ڈال لینی ہے اور اس میں آپ نے بلا مجبوری ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا آپ کو لوگوں کے کردار اور گفتگو کے انداز سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ آپ کو محبت اور احترام دے رہے ہیں، لہذا شوہر، فیملی، آفس کے افراد اور باس آپ کی بے حد عزت کرنے لگیں گے۔ اور اگر آپ کسی مخصوص جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ وہ نکاح آپ کے حق میں بہتر ہو تو اللہ کی ذات اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن شوہر، بیوی، فیملی، آفس کے افراد، باس کے دل میں اپنی محبت اور احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کسی مخصوص فرد سے نکاح چاہتے ہیں اور وہ پہلے بیان کیا گیا وظیفہ نہ کر سکیں تو ان کے لیے دوسرا کامیاب ترین روحانی عمل محبت کا تعویذ ہے، یعنی کہ آپ ہم سے اسم اعظم اللہ الصمد اور یا عزیزو کے 2 عدد نقش منگوا لیں۔ اب آپ نے ان نقوش میں سے ایک نقش کو اپنے گھر میں رکھ لینا ہے اور دوسرے نقش کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش کا روحانی فیض آپ کے لیے جاری ہو جائے گا اور آپ جہاں بھی قدم رکھیں گے آپ کو محبت اور کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ہر کوئی بغیر وجہ کے ہی آپ سے عزت اور محبت سے بات کر رہا ہے۔ اس نقش کے آپ کو محبت، رزق، کامیابی اور دولت کے حوالے سے بے شمار فائدے تمام زندگی حاصل ہوتے رہیں گی۔ آپ کی قسمت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی ہر حاجت غیب سے حاصل ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں شادی، رشتہ، شوہر، بیوی یا اولاد کے حوالے سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہ نقش ایک فتح نامہ ہے، لہذا ہر بھائی اور بہن کو یہ نقش اپنے پاس یا اپنے گھر میں ضرور رکھنا چاہیے۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کی لوگ عزت نہیں کرتے، اس کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں یا پھر کسی بھی وجہ سے اس پر تانے کستے ہیں، ایسے میں وہ شخص بھی ان اسماء مبارکہ کا وظیفہ کر لے۔ ان اسماء مبارکہ کا وظیفہ کرنے والے کے سامنے تمام دنیا کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو اسے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے اب اللہ کے حکم سے اسے ادب اور عزت سے پیش آئیں گے۔ وظیفہ نمبر 8، زندگی میں کئی مرتبہ ایسے لوگوں سے سامنا ہو جاتا ہے جو حسد اور جلن کا شکار ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، جن کی زبان اور ذہنی و عملی سازشوں سے آپ کی پرسکون زندگی میں بے سکونی اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا خاصا انسان ٹینشن اور ڈپریشن جیسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی منفی طبیعت کے لوگوں کا زندگی میں سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن خدا نخواستہ آپ کا واسطہ اگر کسی ایسے کم ظرف انسان سے پڑ جائے جو آپ کے لیے یا آپ کے پیاروں کے لیے خطرہ ثابت ہو اور آپ اپنے دشمن کی چلاکیوں اور مکاریوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور آپ میں اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو اس وقت اللہ کی غیبی مدد کے ذریعے ہی دشمن سے بچا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو تکلیف دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دشمن بھی ایسے ہی ہوں، لہٰذا اگر آپ اپنے دشمن کی الزام تراشی
साजिश, चुगली, गीबत, धोखाबाजी, बोहतान बाजी और हर किस्म के नुकसान से महफूज रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सूरह कौसर और या अजीजु या कहर का आसान रूहानी हल इस वीडियो में बताया गया है। ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आप तमाम जिंदगी अपने दुश्मन से महफूज रहेंगे। अगर कोई भाई या बहन अपने दुश्मन से निजात हासिल करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि वो अपने तमाम दुश्मनों से हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहें, इस मकसद के लिए आप फजर की नमाज के बाद रोजाना पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और फिर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 72 मरतबा या अजीजू और आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर खुद पर और घर पर दम कर दिया करें और लगातार ये विर्द करने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको हर मौजूदा दुश्मन से निजात मिल जाएगी और आप आइंदा जिंदगी हर किस्म के दुश्मन से भी महफूज रहेंगे। अगर आप ये वजीफा ना कर सकें तो आप हमसे आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास के 2 अदद नक्श मंगवा कर एक नक्श अपने पास रखें और एक नक्श अपने घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आप दुश्मन से हमेशा महफूज रहेंगे। अगर कोई शख्स दुश्मनों में घिरा हुआ है, दुश्मन उसकी जान लेने के दर पे है या फिर किसी भी जरिए से दुश्मन उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे में उसको चाहिए कि वो भी ये वजीफा कर ले और इसके बाद इस वजीफा के नक्श मुबारक को भी अपने पास रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों से उसको हमेशा हिफाजत रहेगी। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात उसको अपनी परेशानियों में मुब्तला कर देंगे, उसे आपकी भूल कर अपनी फिक्र पड़ जाएगी। वजीफा नंबर 9, जब किसी लड़की और लड़के की शादी हो जाती है तो उस शादी की खुशियाँ चंद माह तक कायम रहती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी और उसके ससुराल वालों के दरमियान लबो लहजा में तलखियाँ आना शुरू हो जाती है। जब यही तलखियाँ दिल में नफरत बनकर उतरती है तो एक घर में मौजूद सभी अफराद एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। ऐसी सूरत में फैमिली के अफराद एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से भी बाज नहीं आते। बज़ाहिर फैमिली के सभी अफराद एक दूसरे से हंसकर बात करते हैं, लेकिन असल में ना तो ये हंसी असली होती है और ना ही मोहब्बत। ये वो मुकाम होता है जब एक बीवी अपने शोहर से अलग होने का मुतालबा करती है और अगर शोहर इस मुतालबा को ना माने तो घर में बेसुकूनी का एक और प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इसके अलावा फैमिली में इकट्ठे रहने की वजह से शोहर अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाता तो ये बात भी अक्सर बीवी की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। लिहाजा बीवी अपने शोहर को अलग घर लेकर देने का मुतालबा कर देती है। वक्त ऐसा है कि हर मियाँ बीवी अलग से ही अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर फैमिलीज एक साथ रहें तो उनमें किसी न किसी बात को लेकर फितना और फसाद होते ही रहेंगे। लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं होती, क्योंकि जब बीवी अपने शोहर से अलग घर का मुतालबा करती है तो शोहर इस बात को आसानी से कभी नहीं मानता, बल्कि ये मुतालबा अक्सर बीवी के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर देता है। अगर बीवी अपने लिए अलग घर की ख्वाहिश रखती है तो उसको रूहानी मदद हासिल करना ही होगी और रूहानी मदद की एक सूरत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु बिहक्की या अजीजु का वजीफा भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिहक्की या अजीजु के इस वजीफा के लिए आप
عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 101 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا عزیزو کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو مکمل کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ محبت اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور اس وظیفہ کو آپ 21 روز تک جاری رکھیں۔ وظیفہ کے دوران کسی سے بات نہ کی جائے تو بہتر ہے اور نہ ہی وظیفہ کے ان 21 دنوں میں آپ کچا پیاز استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے جلد ہی شوہر اپنی بیوی کو اہمیت دینا شروع کر دے گا اور ہمیشہ اپنی بیوی کی ہر بات مانے گا۔ اگر کوئی بہن یہ وظیفہ نہ کر سکے تو آپ ہم سے ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا عزیزو کا نقش منگوا لیں اور اس کے بعد ایک نقش کو اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش کو اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے شوہر کے دل میں الگ گھر کی خواہش پیدا فرما دیں گے اور اگر شوہر میں الگ گھر لینے کی استطاعت نہ ہو تو اللہ کی ذات اس حوالے سے اس کی غیبی مدد بھی فرمائیں گے۔ اگر کوئی بہن ایسی ہے جس کی عزت اس کے سسرال والے نہیں کرتے اور وہ الگ بھی نہیں ہونا چاہتی یا اس کا شوہر اس کی عزت نہیں کرتا، اس کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، تو ایسے میں اس بہن کو چاہیے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا عزیزو کا یہ وظیفہ کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سسرال میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والی بن جائے گی اور اللہ کے حکم سے جو بھی اس کو دیکھے گا اس کی دل سے عزت کرنے پر مجبور رہے گا۔ وظیفہ نمبر 10، ساس بہو اور نند کا لڑائی جھگڑا فساد ہر گھر میں ہوتا ہے۔ گھروں میں بعض عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے کھڑے کر لیتی ہیں اور ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ساس کا اپنی بہو کے ساتھ ظالمانہ رویہ ہے، یعنی بعض اوقات کچھ شیطان صفت افراد ساس کے ذہن میں بہو کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساس اپنی بہو پر آگ بگولا ہو کر اس کی ہر کسی کے سامنے بے عزتی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ساس اپنے بیٹے کو بھی اس کی بیوی کے خلاف بھڑکا کر گھر میں سخت بے سکونی کا ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ غلط فہمیاں جب اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں تو ساس اکثر جادو کروانے اور طلاق دلوانے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی بہن کی ساس اس پر ظلم کرتی ہے تو سب سے پہلے اس ساس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے اس کی زیادتی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر برداشت کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو اس کا اجر دے گی، اور اگر ساس کی زیادتی ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کا روحانی حل یا ودودو یا قابضو یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے لیے آپ جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 101 مرتبہ یا قابضو یا ودودو یا عزیزو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے مقررہ وقت پر روزانہ 14 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اگر کوئی بہن یہ وظیفہ نہ کر سکے تو بیان کیے گئے وظیفہ کی برکات حاصل کرنے کے لیے یا قابضو یا ودودو یا عزیزو کا نقش ہم سے منگوا کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی کسی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ صرف چند دنوں میں آپ کی ساس کا دل اپنی بہو کے حوالے سے صاف ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گی جو اس کی بہو کے لیے پریشانی کی وجہ بنے۔ یعنی یا قابضو یا ودودو یا عزیزو کی برکت سے ساس اپنی بہو کی ہر بات ماننے لگے گی اور وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر پیار
کرنے لگے گی۔ یا قابض یا ودود یا عزیز کی برکت سے آپ کو سسرال میں بے حد عزت حاصل ہونے لگے گی، اور اسی نقش یا قابض یا ودود یا عزیز کی برکت سے سسرال میں موجود تمام افراد آپ کو ہمیشہ اپنے سر آنکھوں پر ہی رکھیں گے۔ نقش یا قابض یا عزیز یا ودود سسرال اور شوہر کے حوالے سے آپ کی ہر پریشانی کا غیبی روحانی حل ہے، لہذا اس نقش مبارک یا قابض یا ودود یا عزیز کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔